السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو لکھا یا جو بیان کیا اس کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے سوچا کہ یہ اشعار اکثر لوگوں سے پنہاں ہیں تو ان کو لوگوں کو بیان کریں تاکہ ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو یہ چیز پتہ چلے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کتنے بڑے شاعر تھے اور یا کتنے بڑے مبلغ تھے کہ وہ مسلمان امت کو یا مسلمان عورت کو یا مسلمان خاتون کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ اپناؤ گی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو آئیے اس کا عملی نمونہ اقبال کے کلام سے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے تو ہم بیان کریں گے ان کی ایک ربائی جو کہ انہوں نے دختران ملت کے لیے ارمغان حجاز کے اندر تصنیف کی یا لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر پندی درویشی پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیاں عصر کہ در آغوش شبیری بگیری۔ آپ فرماتے ہیں فارسی کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اس درویش کی نصیحت کو پلے سے باندھ لے یا اس کو سن لے سمجھ لے تو ہزاروں قومیں مر سکتی ہیں لیکن تو نہیں مرے گی۔ یعنی مسلمان امت کو کہہ رہے ہیں، مسلمان خاتون کو تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مرو گی اگر تم ایک کام کر لو کہ بطولی باش، آگے کہتے ہیں بطولی باش، یعنی تم بطول یعنی سیدہ زہرا کی طرح بطول بن جاؤ یا ان کی طرح پاک بن جاؤ، اور اس زمانے سے، یہ جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے اور اقبال کے زمانے میں بھی اس کی کچھ اثرات انہوں نے دیکھے، انہوں نے کہا اس زمانے سے چھپ جاؤ اس طرح سے جیسے فاطمہ سلام اللہ علیہا چھپی تھی، یا اس طرح ہو جاؤ، تو پھر اگر تم ان کے اسوہ یا ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کو فالو کرو گی تو پھر کیا ہوگا کہ در آغوش یا در غوش شبیری بگیری، پھر تم اپنی آغوش میں، پھر تم اپنے پاس ایسا بچہ پرورش پا سکتی ہو جو کل کو حسینی بنے، یا حضرت حسین یا شبیر، یہاں پہ انہوں نے لکھا شبیری بگیری، کہ پھر تم یہ ڈیزرو یا تم پھر سوچ سکتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرح کا بن سکے۔ تو علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت ربائی تھی، فارسی میں تھی، تو ہم نے کہا آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کا فہم دے دیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال کا ایک کلام ہے جو کہ انہوں نے اسپیشلی لکھا ہی سیدہ کی شان میں، اور شان میں کیسے لکھا وہ ہم ابھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس کا نام ہی کیا لکھا، نام کیا لکھا جناب، اس کا رموز بے خودی کے اندر ہے وہ، اور اس کا نام کیا لکھا انہوں نے، درمانی کے سیدہ تو نساء فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے، اور اس کا انہوں نے عنوان لکھا جناب درمانی کے سیدہ فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ، اسوہ کاملہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبال سیدہ فاطمہ کی لائف کو یا ان کے اسوے کو یا ان کو فالو کرنے پہ۔ اسوہ کاملہ ایست برائے نسائے الاسلام، کہ جو عورتیں ہیں یا عورت ہے اسلام کی یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی، اگر وہ اسوہ کاملہ یعنی سیدہ فاطمہ کے اسوے کو فالو کرے گی تو وہ صحیح مسلمان بن سکتی ہے۔ پھر وہ کیا اسوے میں لے کے آئیں ان کی چیزیں، ان کی مدح میں کیا بیان کیا، وہ بہت مشہور ہے وہ یہ کلام جس کو ہم آج آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ کہتے ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو صرف ایک نسبت تھی، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ تھی، لیکن یہاں پر جو ہماری والدہ ہیں یا امہات المومنین میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں،
ان کو تین نسبتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی. وہ کیا نسبتیں ہیں؟ آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی. نور چشم رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین. ان 3 نسبتوں میں سے ایک نسبت فرماتے ہیں، فارسی کا کلام ہے اس کا ترجمہ. ایک نسبت کیا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام آپ کے والد محترم ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہیں؟ جو اولین اور آخرین کے امام ہیں اور ان کی آپ صاحبزادی ہیں، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی. پھر آگے کہتے ہیں آنکھیں جاؤں در پھیکرے گی تھی دمید روزگار تازہ آئین آفرید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ تھے، یعنی آپ کے والد محترم وہ تھے جنہوں نے زمانے کے اندر ایک نئی روح پھونک دی، ایک ایسا دور وجود میں لے کے آئے نبی علیہ السلام جس کا آئین، جس کا قانون، جس کا قرآن تازہ ہے آج بھی اور جدید ہے آج بھی. پھر آگے کہتے ہیں یہ ایک نسبت بیان کر دی. پھر دوسری نسبت کیا بیان کرتے ہیں علامہ اقبال آگے؟ 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل گشا شیر خدا. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. کہتے ہیں دوسری نسبت کیا ہے آپ کو؟ آپ زوجہ محترمہ ہیں کس کی؟ سید یا امام یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام کی آپ زوجہ محترمہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کی نسبت وہ ہے کہ آپ کے شوہر جو ہیں حل عطا، یعنی حل عطا والی آیت جو ہے اس کے مصداق تھے، اور آپ مشکلوں کو آسان کر دینے والے تھے، اور آپ شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ دوسری نسبت. اور وہ کون تھے؟ آگے بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں. بادشاہ کلبائی ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او. کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہ یہ ان کی زوجہ ہیں. اور حضرت علی کون تھے؟ آگے ان کی نسبت بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی وہ تھے وہ خلیفہ یا بادشاہ، لیکن ان کا محل کیا تھا؟ ایک جھونپڑی یا چھوٹا سا مکان. اور ان کا سارا جو سامان تھا وہ کیا تھا؟ یک حسام ایک تلوار، اور یک زرا سامان، کہ صرف بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا آپ کے شوہر مبارک کا کہ ان کا سارا سامان صرف یہ تھا کہ ایک جھونپڑی اور ایک جو ہے ایک زرا اور ایک تلوار. پھر آگے کہتے ہیں آگے تیسری نسبت کے اوپر جا رہے ہیں، یعنی اولاد کی نسبت کے اوپر. حضرت حسن و حسین کی نسبت یا حسنین کریمین کی نسبت کے اوپر. اب یہاں کہتے ہیں مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. تیسری نسبت کیا ہے آپ کی کہ وہ سیدہ وہ ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ وہ ہیں. ان کی نسبت کیسے بڑھائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی شان کیسے اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ سید حسین امام حسین کی والدہ تھیں، جو کہ عشق کے مرکز تھے اور کاروان سالار عشق تھے. یعنی وہ کاروان سالار عشق اشارہ کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کاروان کی طرف جو کربلا کی طرف جانے والے تھے، جو اس کو کاروان سالار عشق کہہ رہے ہیں کہ اس کے امام بھی آپ ہی تھے. تو اس کی والدہ کون تھی؟ سیدہ زہرا تھی. پھر آگے کہتے ہیں اس سے آگے کہتے ہیں آیا کی شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. آگے کہتے ہیں کہ آپ سیدنا حسین کی بھی والدہ تھیں جو شبستان حرم کی شمع تھے، اور جنہوں نے خیر الامم یعنی امت مسلمہ کے اتحاد کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں کیا بتایا؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہو گیا حضرت حسین کے بارے میں، آگے حضرت حسن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ وہی نسبت، یعنی اولاد کی نسبت بھی تیسری بتا رہے ہیں علامہ اقبال کہ سیدہ فاطمہ کیسے جلیل قدر خواتین میں سے بن رہی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں ان کو سیدۃ النساء العالمین، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اسوہ کامل. آگے کیا فرماتے ہیں؟ تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت حفاظت پر سرے تاج و نگین. حضرت حسن کے بارے میں، امام حسن
علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا دیا تاکہ امت کے اندر سے خانہ جنگی یا کوئی دشمنی کی آگ ختم ہو جائے، اور یہ کام کر کے دکھایا۔ آل رسول تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیتے ہیں امت کو بچانے کی خاطر۔ یہ بھی علامہ اقبال یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہاں دگر مولائے ابرار جہاں قوت بازوئے احرار جہاں۔ پھر یہاں کہتے ہیں کہ دوسرے بھائی دنیا کے نیکوں کو آقا اور احرار کے لیے قوت بازو تھے۔ حضرت حسین کا یہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ آپ کون تھے حضرت حسین، کہ وہ اہل حق کے لیے ایک استعارہ بن گئے ہیں، ایک شان بن گئے ہیں، حسینی کہلانے کا ایک منہج بن گئے حضرت حسین۔ یعنی اگر آج کوئی کسی کافر، کسی ظالم، کسی غاصب یا کسی مسلمان غاصب کے خلاف بھی اہل حق ہوتے ہوئے قوت کرتا ہے تو حضرت حسین کا اسوہ ان کے لیے آگے آتا ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ در نوائے زندگی سوز از حسین، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ یہاں بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کے اسوہ سے زندگی کے اندر ایک نیا سوز پیدا ہوا ہے کہ اہل حق نے آپ سے حریت کا سبق سیکھا ہے۔ یعنی اگر آزادی چاہتے ہو تو حضرت حسین کے اسوے کے اوپر آ جاؤ۔ یہاں ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ کسی وقت انشاءاللہ حضرت حسین اہل بیت کے ساتھ جو علامہ اقبال نے عقیدت شو کی اپنے کلام کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی فی الحال سیدہ فاطمہ کے اوپر فوکس ہے۔ آگے کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مائیں بیٹوں کی سیرت و کردار کو بناتی ہیں، انہیں صدق و صفا کا جوہر عطا کرتی ہیں۔ یعنی پھر وہی بات کہ اگر حسن و حسین یہ ان کی اتنی اعلیٰ سیرت ہے، اتنا اعلیٰ ظرف ہے، اتنے زبردست یہ لوگ تھے، تو ان کے پیچھے کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، جن کی وجہ سے ان کی یہ سیرت بنی۔ پھر آگے کہتے ہیں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں، جو اس کا ٹائٹل بھی انہوں نے رکھا اسوہ کاملہ کے حساب سے، کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل، اور ماؤں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ کاملہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں بہر محتاجی دلش آنگونہ سخت، با یہودی چادر خدرا فروخت۔ یہ ایک اس تاریخی واقعے کی طرف یہاں پہ علامہ اقبال نے نشاندہی کی کہ ایک مسکین آپ کے پاس آتا ہے، تڑپتا ہے اپنی محتاجی کے لیے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی چادر بھیج دیتی ہیں سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، یا اس کے پاس کہ یہودی جو ہے وہ آپ کی مدد کرے۔ اور کچھ روایات میں بھی ملتا ہے کہ وہ یہودی آپ کی چادر کا ہی دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ ہے اہل بیت، تو ان کا نبی کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں نوری و ہم آتش فرمان برش، گم رضائش در رضائش شہرش۔ یہاں پہ علامہ اقبال ان عورتوں کو، ان بیویوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ نوری اور آتشی سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما بردار تھے، اور آپ نے اپنی رضا کو، یعنی نوری اور آتشی یعنی ملائکہ اور جو لوگوں کو فالو، اور لوگ بڑے بڑے یعنی نوری مخلوقات، وہ بھی آپ پہ بہت زیادہ شفقت کی نظر رکھتے تھے، لیکن آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کی جو تھی رضا، وہ تھی شوہر کی رضا کے اندر گم۔ یعنی حضرت علی کی اس طریقے سے آپ خدمت اور آپ کا وہ دست و بازو بنتی تھی کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے علامہ اقبال کی طرف سے، گم رضائش و در رضائش شوہرش، یعنی شوہر کی رضا کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے، اور اگر وہ شوہر بھی علی المرتضیٰ جیسا شوہر ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں آ ادب و پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ یہاں پہ ایک بہت
زبردست واقعہ یا آپ کی پرورش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و رضا کی ادب گاہ میں پرورش پائی تھی، اور ہاتھ چکی پیستے پیستے تھک جاتے تھے، لیکن لبوں کے اوپر قرآن آتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، یا نبی کا فرمان یا نبی سے محبت کی صدائیں ہوتی تھیں۔ یہ بھی علامہ اقبال نے ایک اس تسبیح فاطمہ کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ یہاں مل جاتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ بہرحال یہ بھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے، بہرحال یہ علامہ اقبال ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں گریہ ہائے و زبانی بی نیاز، گوہر افشاندی بدمان نماز، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تکیے پر کبھی نہ گرے، بلکہ آپ نے حالت تنگی میں بھی کبھی آنسو نہ بہائے، بلکہ نماز کے دوران آپ کی آنکھوں کے آنسو موتیوں کی طرح آپ کی جائے نماز پہ یا آپ کی سجدہ گاہ پہ یا وہاں پر ٹپکتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں علامہ اقبال اشک او برچید جبریل از زمین، ہمچو شبنم ریخت بر عرش برین، کہتے ہیں جبریل امین آپ سلام اللہ علیہ کے آنسو سمیٹ لیتے تھے اور انہیں عرش بری پر شبنم کی طرح ٹپکا دیتے تھے یا برسا دیتے تھے۔ یہ بھی علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ پھر آگے جو کلوزنگ سینٹینسز ہیں وہ ذرا دل تھام کے سنیے گا اور ذرا ہوش سے سنیے گا۔ علامہ اقبال یہاں پر جو آخری ربائی ہے یا آخری 4 مصرے ہیں ان میں کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید می، سجدہ ہا بر خاک او پاشید می۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس کی شریعت کی جو کڑی ہے یا شریعت کی جو زنجیر ہے وہ میرے پاؤں میں بندھی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے اقوال یا ان کی احادیث مجھے جکڑے ہوئے ہیں، مجھے روکے ہوئے ہیں، ورنہ میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گردید می، ورنہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت کے اوپر یا آپ کی قبر مبارک کے اوپر، قبر اطہر کے اوپر جاتا، اس کے گرد طواف کرتا اور ان کی قبر پر سجدہ ریز ہو جاتا۔ لیکن میں یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اور قرآن پاک ہے جو مجھے یہ کام کرنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شانیں بیان کر رہے تھے، مدح بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری خواتین کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوے کے اوپر چلنے والا بنائے اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے سمجھنے والا بنائے اور ان کی شانیں بیان کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔